أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر، اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ جو ان کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک فرمایا، اور حضور علیہ السلام کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس اصحاب کا ذکر فرمایا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد تا دم آخر تک اسلام کی بے مثال انہوں نے خدمت فرمائی، اسلام کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر، کلمہ حق کی بلندی کی خاطر انہوں نے اپنی جان، بال، اولاد، گھر بار، تن من دھن سب کچھ قربان فرما دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ شاندار کارنامے سر انجام دیے کہ اسلام کو ان پر فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی کیسی عظیم عظمت بیان فرمائی۔ والذین معہ، اللہ فرماتا ہے اور وہ جو ان کے ساتھ والے ہیں، اشداء علی الکفار، کہ وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، کہ نبی کے دشمنوں کے بارے میں، اللہ کے دشمنوں کے بارے میں، اسلام کے دشمنوں کے بارے میں ان کے لیے ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں ہے، بلکہ وہ خدا رسول کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں کے لیے وہ سخت ہیں، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ رحماء بینہم، لیکن جو ان کے آپس کے معاملات ہیں، اللہ فرماتا ہے آپس میں وہ بڑے رحیم ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ لوگوں نے تو بڑی عجیب طرح کی قصے کہانیاں، من گھڑت قسم کی روایتیں بنا لی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں بعض اللہ پھوٹ ڈالنے کے لیے، ان کے درمیان لڑائیاں جھگڑے ظاہر کرنے کے لیے من گھڑت قسم کے قصے لوگوں نے بنا لیے۔ قرآن فرماتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحیم کریم تھے، بڑے رحم دل تھے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا، آپ انہیں دیکھتے ہیں وہ رکوع کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، نماز سے محبت کرنے والے ہیں، عبادت الہیہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ سجدن، تراہم رکعا وسجدا، اور وہ سجدے کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے ہیں، انکساری کرنے والے ہیں، عبادت الہیہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ ان کی دین کی خدمت، عبادت الہیہ ادا کرنا، وہ دکھاوے کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، ان کی یہ شان ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
وہ اللہ کا فضل تلاش کرنے والے اور اللہ کا فضل طلب کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں، یہ ان کی شان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ اللہ کی رضوان کے طالب ہیں، تو اللہ نے انہیں یہ مرتبہ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے انہیں جس حال میں رکھا، تنگی میں، سختی میں، خوشی میں، جس حال میں بھی رکھا، وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ صحابہ کرام کے ایسی سیرت اور کردار ہے، ان کا ایسا اسلام میں بے مثال کردار ہے، ایسی خوبصورت ان کی زندگی ہے، اللہ رسول کے ساتھ ان کی وہ بے مثال وفا ہے، اسلام کے بارے ان کی اتنی کاوشیں ہیں کہ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ بندہ مومن کی معراج ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے، اللہ بندے سے راضی ہو جائے، اللہ فرمائے کہ ہم تجھ سے راضی ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے انہیں سے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو قرآن مجید کی پہلی آیت جو میں تلاوت کر رہا تھا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضوان کے طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی کیسی عظیم منقبت بیان فرمائی، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح اے نبی کے صحاب تم ایمان لائے ہو، تو پھر وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کے ایمان کو دوسروں لوگوں کے لیے معیار بنا دیا کہ ان کا ایمان قبول تب ہوگا جب ان کا ایمان اصحاب رسول جیسا ہو۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے محبوب علیہ السلام جب درخت کے نیچے آپ سے آپ کے اصحاب بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے مہاجرین، مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ آنے والے، والانصار مدینہ کے باسی جو حضور کے اصحاب تھے، مدینے کے رہنے والے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے احسان، بھلائی، نیکی میں ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان تمام سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام کا کیسا بلند مقام ہے اللہ کی بارگاہ، اللہ نے انہیں کتنے شان عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ اور کثیر آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جو عظمت صحابہ کا اظہار فرماتی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثیر احادیث میں اپنے اصحاب کی شان کو بیان فرمایا۔ صحاح کی حدیث ہے، کثیر کتب حدیث میں یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا یعنی صحابہ کا، پھر تابعین کا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے بعد اپنے اصحاب کے زمانے کو سب سے بہتر حضور نے قرار دیا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر لوگ میرے عہد کے لوگ ہیں، میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔
اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس کے لیے خوشخبری ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور اس نے میری زیارت کی. یعنی صحابہ کرام کے متعلق حضور نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ اس کے لیے خوشخبری ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور میری زیارت کی. وَطُوبَى لِمَن رَّآ مَن رَّآنِي وَمَن رَّآ مَن رَّآنِي وَآمَنَ بِي طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ. یہ حدیث امام طبرانی اور امام حاکم نے بیان فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور میری زیارت کی. اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور اس نے میری زیارت کرنے والے کی زیارت کی. یعنی جس ایماندار نے، مومن نے میرے صحابی کی زیارت کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے بھی خوشخبری. اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام ترمذی نے اور ضیاء مقدسی نے صحیح مختارہ میں بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں میری زیارت کی یا میری زیارت کرنے والے کی زیارت کی، جہنم کی آگ اس کو مس بھی نہیں کرے گی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے کیسی شان صحابہ بیان فرمائی کہ صحابہ کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، اور جس نے صحابی کی زیارت کی حالت ایمان میں، حضور نے فرمایا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی نے عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث روایت کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من سب اصحابی، اس پر اللہ کی لعنت ہے جو میرے کسی صحابی کو برا کہتا ہے، میرے صحابی کو گالی دے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام ترمذی اور ضیاء مقدسی نے صحیح مختارہ میں اس حدیث کو بیان کیا. امام ترمذی نے جامع ما من احد من صحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونور اللہ یوم القیامت. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی صحابی جس سرزمین میں وصال کرے گا وہ میرا صحابی ان کے لیے قیامت کے دن ان کا قائد ہوگا اور ان کے لیے نور ہوگا. نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب میری امت کے لیے نور ہیں، قیامت کے دن ان کے نور سے امت کو فائدہ ہوگا. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو اپنے مسند میں بیان کیا. حضور نے فرمایا دعولی اصحابی، میرے لیے میرے اصحاب کو چھوڑے رکھو، انہیں حتف تنقید نہ بناؤ. فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ، جس کے ید مبارک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جان ہے، لو انفقتم مصر احد ذهبا، اللہ کی قسم اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے نام پر خرچ کرو، ما بلغتم اعمالہم، میرے اصحاب کے اعمال کا پھر بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے. تمہارے اعمال احد پہاڑ کے برابر تم سونا خرچ کرو، تم پھر بھی تمہارے اعمال میرے اصحاب کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے. اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا. حضور فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے مجھے پسند فرمایا، اپنی محبوبیت کے لیے مجھے پسند کر لیا، اور میرے لیے اللہ نے میرے اصحاب کو چن لیا. اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
اللہ اللہ فی صحابی، اس حدیث کو امام ترمذی نے الجامع الصحیح میں بیان کیا حضرت عبداللہ بن مغفل صحابی رضی اللہ عنہ سے، اللہ اللہ فی صحابی، فرمایا میرے اصحاب کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہے، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد انہیں ہدف تنقید نہ بنانا، میرے اصحاب پر اعتراض نہ کرنا، میرے اصحاب پر تان نہ کرنا، کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے اصحاب سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور ارشاد فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے میرے اصحاب کے ساتھ بغض رکھا، عداوت رکھی، تو اس نے میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھا۔ معلوم ہوا اس حدیث سے نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کی محبت حضور کی محبت ہے، اور حضور کے اصحاب کے ساتھ عداوت کرنا یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ عداوت ہے۔ اور اس حدیث کا اگلا حصہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي، جس نے میرے اصحاب کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهُ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، وَمَنْ أَذَى اللَّهَ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی حضور علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ اللہ کا عذاب اسے پکڑ لے، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو جائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اپنی الجامع الصحیح، جس کو سنن ترمذی کہتے ہیں، اس میں بیان فرمایا۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحاب کو گالی دیتے ہیں، فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تم انہیں کہہ دو کہ تمہارے اس برے کام پر، تمہارے اس برے فعل پر اللہ کی لعنت۔ ناظرین گرامی قدر، ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کی محبت بھی ضروری ہے، اور ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ قطعی طور پر حرام ہے، اور جس نے حضور کے اصحاب سے محبت کی اس نے بلا شبہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اسی عقیدے پر مارے، اسی عقیدے پر قیامت کے دن اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔